لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ ہمارا درس نمبر 14 ہے، اور اس درس کے اندر آج ہم سورۃ التکویر کی ابتدائی 14 آیات کی تفسیر بیان کریں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ اور اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب آفتاب بے نور ہو جاوے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جاویں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب سب وحشی جانور جمع ہو جاویں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جاویں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھے کیے جاویں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس نے تم کو کس جرم میں قتل کیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جاویں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کھل جاوے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ دہکائی جاوے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جاوے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جو وہ لے کر آیا ہے۔ آیات کے ترجمے کے بعد اب ان آیات کی تفسیر ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس سورت کا نام سورۃ التکویر ہے، اور یہ سورت مکی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر 29 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی بابت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو قیامت دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہو تو وہ ان 3 سورتوں کو پڑھا کرے۔ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اور اذا السماء انشقت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر بہت جلد بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مجھے ان 5 صورتوں نے بوڑھا بنا دیا ہے۔ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ والمرسلات، سورہ عما یتساءلون، اور اذا الشمس کورت۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان صورتوں کی تلاوت کیا کریں، ان کے ترجموں کو پڑھا کریں، ان کی تفاسیر کو سنا کریں، پڑھا کریں، تاکہ ہمارے دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت پیدا ہو۔ اس سورت کی ابتدائی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نفخہ اولیٰ کے بعد رونما ہونے والے 6 واقعات اور حوادثات کا تذکرہ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلی دفعہ سور میں پھونک مارنے کا حکم دیں گے تو آپ سور میں پھونک ماریں گے تو بہت سے واقعات و حوادثات اس دنیا کے اندر رونما ہوں گے۔ ان واقعات و حادثات میں سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدائی 6 آیات میں 6 واقعات کا ذکر کیا ہے۔ ہر ایک واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑا ہی عظیم الشان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، پہلا واقعہ یہ رونما ہوگا۔ یہاں پر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ان آیات کے اندر جن واقعات کا تذکرہ ہے
ان میں ترتیب کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان نہیں کیا کہ پہلے یہ واقعہ رونما ہوگا، اس کے بعد دوسرا یہ واقعہ رونما ہوگا، اس کے بعد تیسرا یہ واقعہ رونما ہوگا، بلکہ بغیر ترتیب کا لحاظ کیے جو واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے جتنا عظیم الشان ہوگا اس کا پہلے ذکر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، جب آفتاب بے نور ہو جاوے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سورج کی روشنی کو ختم کر دیں گے۔ وہ سورج جو پورے عالم کو روشن کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے، جس کی شعاعیں ہر ایک ذی روح کو فائدہ پہنچاتی ہیں، گویا کہ وہ ان سے زندگی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم فرما دیں گے، اس کی روشنی کو سلب فرما لیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں آفتاب و مہتاب کو بے نور کر دیں گے اور ان کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرے ایک اور واقعہ جو رونما ہوگا وہ یہ کہ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ وہ ستارے جو آسمان کی زینت ہیں، اس کی قندیلیں ہیں، اس کو خوشنما بنائے ہوئے ہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ ان ستاروں اور سیاروں کو بھی ختم فرما دیں گے اور یہ ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ تیسرا یہ واقعہ رونما ہوگا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جاویں گے، وہ پہاڑ جو زمین کے لیے میخیں ہیں اس کو اپنی حالت پر روکے ہوئے ہیں، اور زمین کو جو ثبات حاصل ہے، یہ بھاری بھرکم پہاڑ جن کا تصور کرنا کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے ایک انسانی قوت کے لیے مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت میں ان پہاڑوں کو ختم فرما دیں گے اور یہ ریت کے مانند ہو جائیں گے اور روئی کے گالے کے مانند یہ ہوا میں اڑے پھریں گے۔ چوتھا واقعہ یہ رونما ہوگا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی۔ اہل عرب جو قرآن کے اولین مخاطب ہیں، ان کے نزدیک 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں ان کا ایک قیمتی مال اور قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا تھا، جس سے اشارہ یہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اور اس کے ہولناک مناظر سامنے ہوں گے تو انسان اپنے اس سرمایے کو اور اپنے اس مال کو جو اس کا قیمتی مال ہوگا اس کو بھی بھول جائے گا، اور قیامت کی ہولناکیوں کا ایسا خوف اس کے دل پر طاری ہوگا کہ وہ سب کچھ چھوڑ بیٹھے گا، سب کچھ بھول جائے گا اور اس کی کسی اور طرف توجہ نہ ہوگی سوائے اس کے کہ اب اس کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ایک پانچواں واقعہ یہ رونما ہوگا کہ جب قیامت برپا ہوگی، اس کے ہولناک مناظر سامنے ہوں گے تو سب وحشی جانور ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ وہ جانور کہ ایک جنس دوسری جنس سے بھاگتی ہے، بکریاں بھیڑیے سے بھاگتی ہیں، ہرن شیر سے بھاگتی ہیں، لیکن قیامت کا ایک ایسا خوف ہوگا اور قیامت ایک ایسی بھیانک چیز ہوگی کہ جس سے یہ سب وحشی جانور آپس میں اس بات کو بھول جائیں گے کہ کون تیرا مخالف ہے، کون تیرا موافق ہے، کون تیرا دوست ہے، کون تیرا دشمن ہے، کون تجھ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، کون تجھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور دنیا میں بھی ہم اس کا نظارہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی جنگل میں بھیانک آگ لگی ہو تو سب جانور ایک ساتھ اکٹھے ہو کر کے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر کے اس مصیبت سے چھٹکارا پا جائیں۔ یہی حال اور اس سے خطرناک حال جو ہے اور اس سے خطرناک صورتحال جو ہے وہ قیامت کے واقعے سے پیدا ہوگی۔ چھٹا ایک واقعہ یہ رونما ہوگا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا۔
روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں سمندر کا پانی جو ہے وہ آگ کی شکل اختیار کر لے گا اور سمندروں کو آگ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی قیامت کی ہولناکیوں سے حفاظت فرمائے۔ اگلی آیات کے اندر نفخہ ثانیہ کے بعد رونما ہونے والے واقعات و حوادثات کا تذکرہ ہے۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماریں گے تو اس کے نتیجے میں سب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ اب حساب و کتاب کے لیے حشر کے میدان میں ان کو جمع کیا جائے گا، اور جمع بھی اس شکل میں کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ مسلمانوں کی جماعت الگ ہے، کفار کی جماعت الگ ہے، مشرکین کی جماعت الگ ہے، مسلمانوں میں بھی نمازی الگ ہیں، بے نمازی الگ ہیں، علماء الگ ہیں، صلحاء الگ ہیں۔ اب حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، دنیا کے اندر جس شخص نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی، جس قوم کا چال چلن اختیار کیا، جس قوم سے عقیدت و محبت رکھی، کل قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اس کا حساب و کتاب ہوگا، اسی جماعت میں اس کا شمول ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب ایک زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اہل عرب کی ایک بری عادت یہ تھی کہ جب ان کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہوتی تو خوشیاں مناتے، نغمات گاتے، اور جب بچی کی پیدائش ہوتی، لڑکی کی پیدائش ہوتی تو مغموم ہو جاتے، مارے شرم کے وہ گھر سے باہر نہ نکلتے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس کو زندہ ہی زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ آج دنیا کے اندر اس بچی کا کوئی پرسان حال نہیں، اس کی طرف سے کوئی خون بہا لینے والا نہیں، ظالمین کے اس ظلم پر کوئی گواہ نہیں، مگر حشر کا میدان یہ عدالت الہیہ ہے، یہاں ظالمین کو اس ظلم پر بھی سزا ملے گی جس ظلم پر دنیا میں کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ بچی کو قتل کیا گیا، اس کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا گیا، اس کی طرف سے کوئی خون بہا لینے والا موجود نہیں، کوئی قصاص لینے والا موجود نہیں، لیکن آج اللہ کی عدالت میں ظالمین کو ان کے اس ظلم کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، لوگوں کے سامنے اس کے اعمال آ جائیں گے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہے تو یہ جنت کی علامت ہے، یہ جنت کی بشارت ہے، اور اعمال نامہ اگر بائیں ہاتھ میں ہے تو یہ دوزخ میں جانے کی علامت ہے کہ اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہے۔ لوگوں کے سامنے ان کے اعمال نامے کو کھول دیا جائے گا، کیا انہوں نے برا کیا، کیا انہوں نے اچھا کیا، یہ ان کو معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کھل جاوے گا اور اس میں موجود چیزیں نظر آنے لگے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ کو دہکایا جاوے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1000 برس تک دوزخ کو دہکایا گیا، اس کی آگ کو بھڑکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، 1000 برس پھر دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، 1000 برس پھر دہکایا گیا تو وہ سیاہ اور تاریک ہو گئی۔ آج دوزخ کی آگ سیاہ اور تاریک ہے، دنیا کی اس آگ سے 70 گنا وہ گرم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، مومن لوگ جنت کو دیکھ کر خوش ہوں گے، اور کافر لوگ اور بے ایمان لوگ اور نافرمان لوگ ان کو حسرت ہوگی، اپنے کیے پر شرمندگی ہوگی۔ علمت نفس ما احضرت، ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جو وہ لے کر کے آیا ہے، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اگر اس نے نیکی کی ہے تو آج اس کو نیکی کا بدلہ ملے گا، وہ برائیوں کو لے کر کے آیا ہے، برائیوں کا پٹارا اس کے پاس ہے، تو آج اس کو سزا ملے گی، اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے ہوگا، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی، ہر ایک چیز حاضر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں
آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں خیر اور بھلائی عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے، اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائیں۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔